ایک 40 فٹ لمبا ٹریلر ہوتا ہے، ایک مرسڈیز کار ہوتی ہے۔ اب دونوں کی مشینوں کی نوعیت بالکل جدا ہے۔ ٹریلر کی اس کا سائز بہت بڑا، مرسڈیز کار نسبتاً بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ ٹریلر کی باڈی بہت مضبوط اور کار کی باڈی بہت نفیس ہوتی ہے۔ ٹریلر کو دیکھو گے تو درجنوں ٹائر اس میں لگے ہوتے ہیں، مرسڈیز کار کو دیکھو گے تو 4 ٹائر ہی کافی ہوتے ہیں۔ ٹریلر نے کئی ٹن کا وزن اٹھانا ہوتا ہے، مرسڈیز گاڑی نے 4 آدمیوں کو لے کر جانا ہوتا ہے۔ ٹریلر کے ویل میں ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، کار کے ویل میں ہوا کا پریشر بہت مناسب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ٹریلر مکمل ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مرسڈیز کار کو دیکھو تو وہ مکمل ایئر کنڈیشن ہوتی ہے۔ ٹریلر کی پارکنگ آؤٹ ڈور کرنی پڑتی ہے، مرسڈیز گاڑی کی پارکنگ انڈور ہوتی ہے۔ ٹریلر چلتا ہے تو درمیانی سپیڈ سے چلتا ہے، مرسڈیز گاڑی کو دیکھو تو کروز کنٹرول ہوتی ہے۔ ٹریلر کے لیے موڑ کاٹنے کے لیے لمبی جگہ چاہیے، مرسڈیز گاڑی کے لیے بہت چھوٹی سی جگہ چاہیے۔ ٹریلر چلانے کے لیے ہیوی وہیکل کا لائسنس ضروری ہے، گاڑی چلانے کے لیے لائٹ وہیکل کا لائسنس ضروری ہے۔ ٹریلر کے انجن کے اندر ڈیزل ڈالا جاتا ہے، مرسڈیز گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالا جاتا ہے۔ اب گاڑی تو دونوں ہیں، مگر چونکہ دونوں کے مقصود مختلف ہیں تو دونوں کی کتنی ہی چیزوں میں فرق آیا۔ بالکل یہی مثال سمجھ لیجئے، مرد اور عورت ہیں تو انسان ہیں، مگر دونوں کی ضروریات زندگی جدا جدا ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دونوں کے جسموں میں بھی فرق بنا دیا، دونوں کی طبیعتوں میں بھی فرق بنا دیا۔ اگر کوئی بندہ ٹریلر کو مرسڈیز گاڑی کی طرح چلانا چاہتا ہے تو ایکسیڈنٹ کرے گا، دونوں کی ضروریات کا الگ الگ خیال کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر جو الجھنیں ہوتی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے، لہٰذا مرد کی خاموشی کا مطلب عورت غلط نکالتی ہے، عورت کی بات کا مرد غلط نتیجہ نکالتا ہے۔ یہی بحث مباحثہ کی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف تھنک ڈفرینٹلی، فیل ڈفرینٹلی، perceive differently, react differently, respond differently, they appreciate differently and they love differently۔ میاں بیوی کے محسوسات مختلف ہوتے ہیں، رد عمل مختلف ہوتے ہیں، رویے مختلف ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی مختلف ہوتی ہے، محبت مختلف ہوتی ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں آ جائے میاں بیوی کی مختلف چیزوں کے درمیان فرق ہو تو پھر ایک دوسرے سے ڈیل کرنا، مل جل کر رہنا، محبت پیار سے رہنا، ایک دوسرے کے میسج کو سمجھنا۔ جو میاں بیوی اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ مطلبی ہو جاتے ہیں، شاکی ہو جاتے ہیں، نکتہ چین ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ نیک دیندار لوگوں میں بھی ایک دوسروں کے ساتھ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح کے بارے میں یہ مشہور ہے، مہر لازم ہو جاتا ہے۔ 1 مہینے کے مزے ہیں، ساری عمر کے غم ہیں۔ واقعی اگر عام آدمی ایک دوسرے کی طبیعت کو نہ سمجھے تو پھر شادی اس کو ایسی ہی نظر آتی ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک دلہن کو تیار کیا گیا، اس موقع پر سارے گھر والے اس کی جدائی پر رو رہے تھے۔ جبکہ دولہا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنستا ہوا آیا تو اس نے اپنی بیوی کو لے کر جانا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بڑا حیران ہوا کہ میری امی بھی رو رہی ہے، ابو بھی رو رہے ہیں، بہنیں بھی رو رہی ہیں، بھائی بھی رو رہے ہیں، خود دلہن بھی رو رہی ہے، سارا مجمع رو رہا ہے، یہ دلہا میاں ہنس رہے ہیں۔ اس نے پوچھا ابو سارے لوگ رو رہے ہیں مگر دلہا بھائی تو ہنس رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا ہم تو صرف آج روئیں گے، باقی ساری زندگی یہ روئے گا۔ جب شادی کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کی طبیعتوں کو سمجھ لیے جائیں، ایک دوسروں کی طبیعتوں کے اختلاف کو سمجھ کر قبول کر لیا جائے تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں، انسان ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کی زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، مرد کی طبیعت اور ہے، عورت کی طبیعت اور ہے، دونوں ایک دوسرے کے طبع کو سمجھ کر زندگی گزاریں تو ہم محبت
محبتوں بھری زندگی ہوگی۔ احادیث مبارکہ سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ جب ہم اس کی مثالیں اپنے موقع پر پیش کریں تو آپ حیران ہوں گے، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے سب سے بڑے ماہر نفسیات تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری، پرہیزگاری اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔